الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 165، 66، 67 اور 68 4 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ غزوہ احد کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اس میں آنے والی تکلیف پر، آزمائش پر اللہ رب العزت تسلی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبت، اس غزوہ احد میں تم پر جو تکلیف آئی ہے، جو مصیبت پڑی ہے، جو تمہیں آزمائش آئی ہے، قد اصبتم مثلیہا، تم غزوہ بدر میں کافروں کو اس سے دوہری تکلیف دے چکے ہو۔ اگر اب تمہیں ایک تکلیف آ پہنچی ہے تو اس پر تمہیں کوئی ایسا شگون نہیں لینا چاہیے، کوئی ایسی تعویل نہیں کرنی چاہیے جو تمہارے ایمان کو متزلزل کرے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی تکلیفیں ادھر تو کبھی تکلیفیں ادھر۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، عموماً تکلیفیں اپنے کیے کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی، اور کبھی اللہ پاک کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہیں، جانچا جا رہا ہوتا ہے بندے کو، پرکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے کہ تمہارے 70 صحابہ شہید ہو گئے، بدر میں تم انہیں دگنی تکلیف دے چکے ہو۔ تم نے مارے بھی تھے اور 70 گرفتار بھی کیے تھے، تمہارے گرفتار تو کوئی نہیں ہوئے کم از کم، باقی اگر تکلیف آئی ہے تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس میں ثابت قدم رہو۔ قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا، تم یہ سوچتے ہو کہ یہ تکلیف کیوں آئی ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ کی مدد کیوں نہیں ہوئی، فرشتے اب کہاں گئے تھے، کافروں کا پلڑا بھاری کیوں رہا۔ قل، اے پیغمبر آپ اس کے جواب میں فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تو تمہاری اپنی وجہ سے ہے، سبب تو اس کا تم خود بنے ہو کہ تم نے تیر اندازی والے مقام کو چھوڑا اور پھر پریشانی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انہوں نے خبر پھیلائی جھوٹی، اور تم جی چھوڑ بیٹھے۔ ابتدا میں تو منافقین نے حد کر دی، وہ راستے میں ہی 300-350 واپس چلے گئے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے اسباب کے درجے میں تمہارے اپنے کیے کی وجہ ہے، ورنہ اس میں اور کوئی وجہ شامل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ وہ چاہتے تمہارے ان کمزور اسباب کے باوجود تمہیں تکلیف نہ آتی، چاہتے تو طاقتور اسباب کے باوجود تکلیف آ جائے۔ یہ بدر اور احد اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ جن کے پاس اسباب موجود تھے وہ پریشان ہوئے، رسوا ہوئے،
بدر میں دیکھ لیں، تعداد نسبتاً بہتر تھی، جذبے بھی اس سے بڑھے ہوئے تھے، مسلمانوں کو کچھ پریشانی آ گئی۔ تو یہ میرے اللہ کا نظام ہے، یہ قدرتیں میرے اللہ کی ہیں۔ ہمیں ہر خوشی غمی کی ہر کیفیت میں اپنا رخ، اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا چاہیے۔ قل انی وجہت وجہی للہ، میں تو اپنی توجہ، اپنا رخ ہمیشہ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ یہ آیت قرآنی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ۔ اس میں عقیدہ درست رکھو، اللہ کی تقدیر کو مانا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ جو کچھ تمہیں اس دن تکلیف پہنچی، جس دن دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے، یعنی احد کے دن، ایک مسلمانوں کا گروہ، مسلمانوں کی جماعت، اور ایک کفار کی جماعت، جب یہ آمنے سامنے ہوئے اور اس آمنے سامنے میں تمہیں جو تکلیف پہنچی، یہ بات ذہن میں رکھ لو، فباذن اللہ، یہ اللہ کے امر سے تھی، اللہ کے حکم سے تھی۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نہ خوشی پہنچا سکتا ہے نہ غم پہنچا سکتا ہے۔ یہ تمام میرے اللہ کے حکم سے ہوا، اجازت سے ہوا۔ اب ہوا کیوں؟ کیا اللہ یہی چاہتے تھے کہ ہمیں تکلیف پہنچے، ہمارے افراد شہید ہو جائیں صحابہ کرام؟ اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بھی ظاہر کر دے اور منافقین کو بھی ظاہر کر دے۔ دودھ کا دودھ ہو جائے، پانی کا پانی ہو جائے، کھرے علیحدہ ہو جائیں، کھوٹے علیحدہ ہو جائیں۔ وَلِيَعْلَمَ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے تاکہ اللہ جان لے المومنین، مومنوں کو۔ اللہ تو جانتا پہلے بھی ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ سینوں میں اگر بات آتی ہے، دلوں دماغوں میں اگر بات آتی ہے تو اللہ تو اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ جان لے سے مراد یہ ہے تاکہ اللہ لوگوں پر ظاہر کر دے کہ یہ مشکل میں ساتھ نبھانے والے ہیں اور یہ تمہیں چھوڑ جانے والے ہیں، کھرا کھوٹا سامنے آ جائے۔ وقیل لہم تعالوا، جب انہیں کہا گیا کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، او ادفعوا، یا تم دفاع کرو۔ اب اس میں تذکرہ آ رہا ہے ان لوگوں کا جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان میں بہتری تعداد جو تھی وہ منافقین کی تھی۔ انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کا وقت آ گیا ہے۔ ویسے تو وہ منہ پر آ کر کہتے تھے ہم مومن ہیں، ہم آپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے مختلف الفاظ میں۔ اور جب وقت آ گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو اور آؤ دفاع کرو، مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں کافر، قالو، تو کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ وہ لڑیں گے تو ہم ضرور چلتے، ہمارا خیال تھا کہ وہ لڑیں گے نہیں، بس ویسے آئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ تو جب کام کرنے کو جی نہ ہو تو پھر بندہ کوئی نہ کوئی دلیل، ہمیں خیال نہیں تھا کہ وہ اتنی حد تک آگے جائیں گے اور تمہارا اتنا نقصان ہوگا، ورنہ تو ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم، وہ منافق جو تھے دو طرح کا انداز اپناتے تھے، کبھی ان پر بظاہر ایمانی کیفیت نظر آتی تھی تو کبھی ان پر بظاہر کفر کی کیفیت نظر آتی تھی، لیکن احد والے دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، یہ منافق کفر کے زیادہ قریب تھے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم، یہ کفر کے زیادہ قریب کھڑے ہوئے تھے بنسبت للایمان، ایمان کے۔ ایمان کی ان کے اوپر کیفیت بہت کم تھی، کفر کی کیفیت بہت زیادہ تھی۔ ایمان ایسی شے ہے جو کبھی بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے، اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب مومنوں پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ استدلال ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ البتہ ایمان کا بڑھنا اور کم ہونا جو ہے یہ ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی اہل اللہ کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہوں، علماء کی طرف توجہ ہو رہی ہو، تو پھر بندے کا ایمان مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، ایمان کی طرف بندہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔
دل ہی دل میں کئی باتوں کئی غلطیوں پر نادم ہو رہا ہوتا ہے، کئی نیکیوں کا مستحکم ارادہ کر رہا ہوتا ہے، کئی سوچیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان ہے، اب ہمہ وقت تو وہاں بیٹھ نہیں سکتے، کبھی اپنی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے، کبھی اپنے ذاتی کام کاج کے لیے، کبھی بازار گلی محلہ دوست، وہاں جانا تو پڑتا ہے۔ پھر وہاں جائے تو وہاں للچا جائے اور پھر بندے میں تھوڑی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ بن سدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن وہ گلی میں چکر لگا رہے ہیں اور ان کی زبان پہ جو لفظ ہیں نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہ کہوں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر ایمان کا ایک جذب ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے، اور جب ہم وہاں سے اٹھ کر بازار میں گلی میں گھر میں کام کاج کے لیے بیوی بچوں میں دوستوں برادریوں میں آتے ہیں تو پھر ہماری کیفیت وہ نہیں رہتی، تقویٰ پرہیزگاری اور للہیت اور خشوع خضوع اور دھیان اللہ، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ جو انوارات اور جو فیوزات اور جو برکات وہاں مل رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں بعد میں نہیں ملتی، آؤ اکٹھے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لے گئے، حاضری ہوئی، اپنی یہ کیفیت عرض کی تو آپ نے فرمایا بارش کے برستے ہوئے اور بارش کے نہ ہونے میں فرق تو ہے۔ برستے وقت تو آدمی بھیگ بھی رہا ہوتا ہے اور دامن میں پانی سمیٹ رہا ہوتا ہے، اور جب بارش تھم جاتی ہے تو سیدھی سی بات ہے پھر اب یہ دونوں کیفیتیں برابر تو نہیں ہوتی۔ یعنی جب آپ میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو قرب الہی زیادہ ہوتا ہے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ موسلا دھار برس رہی ہوتی ہیں اور تم اس میں سر سے پاؤں تک جو ہے منور ہو رہے ہوتے ہو، اور جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہو تو صاف ظاہر ہے بیوی بچوں کی محبت، دوست احباب کی محبت، کاروبار کی ضرورتیں، تو اس میں یہ فرق رہ جاتا ہے۔ اگر تمہارے اوپر ہمیشہ وہی کیفیت رہے جو یہاں آ کر ہوتی ہے تو پھر تم جی نہ سکو۔ البتہ اتنا کر لیا کرو، مومن جو ہے اس کی کیفیت ایسے ہے کہ جیسے مچھلی دریا میں ہو، المومن کالسمک فی الماء یا فی البحر، جیسے مچھلی پانی میں ہو اور وہ خوش ہوتی ہے، مومن مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے، اور بازار میں مومن ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر نکل کے پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہاں اپنے آپ اپنا دل وہاں اتنا نہ لگایا کرو، کشش تمہاری مسجد کی طرف رہے، اس کیفیت کے ساتھ وقت گزارو۔ دنیا جو ہے یہ سجن المومن، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، البتہ کافر کے لیے یہ پھر عیش کی جگہ ہے۔ تو بہرحال ہم جس کیفیت میں ہوتے ہیں اس کیفیت کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے ہمیں زنگ آلود نہیں ہونا چاہیے۔ اکابر بزرگ لکھتے ہیں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد کے لیے جو کتاب نازل کی اس کو سمجھنے کے لیے وہ قرآن ہے۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں جو مکررات ہیں، مکررات کا معنی بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بار بار۔ نماز کا حکم بار بار، روزوں کی بات اور باتیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ یاد دہانی کا عمل اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے کہ تمہیں بھولنے نہ پائے۔ اور بھولتا کب ہے؟ جب بندہ دنیا میں دنیا داری کے کاموں میں آتا ہے، اور کرنے بھی ہیں، ان کے بھی حلال ضابطے موجود ہیں، یوں تو نہیں کہ وہ حرام ہو گئے نعوذ باللہ، ان کو کرنا ہی نہیں۔ اب کوئی اس کا مقصد یہ سمجھے کہ بس اب تو ہم نے کوئی کام کرنا ہی نہیں کرنا ہے، لیکن وہ بھی اس طرح کرنے ہیں کہ بس ہمارا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف رہے۔ یاد دہانیاں جو ہیں یہ ہوتی رہیں، یاد دہانیاں۔ نماز ہمیں 5 مرتبہ یاد دہانی کراتی ہے،
روزے کے ذریعے ہر سال ہم ایک عمل کی یاد دہانی کرتے ہیں. عمرہ اور حج ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے. تلاوت روزانہ کرنا یہ در حقیقت اللہ کی طرف دھیان کرنے میں یہ یاد دہانی ہے. تو یہ جتنے مقررات ہیں یہ بعض اوقات مختلف جگہوں پر مختلف محافل ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، یہ بھی یاد دہانیاں ہیں. اگر ان کو بندہ معطل کر کے چھوڑ دے اور یاد دہانی نہ کرے تو یہ آہستہ آہستہ جذبے ماند پڑ جاتے ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں. بار بار اس کی یاد دہانی کرنا یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنا ہے. جس طرح کھیتی کو پانی دے کر کھیتی کو سیراب رکھنا ہے، اور اگر وہ 15 روز بعد پانی اس کو دینا ضروری ہے اور ہم اس میں 15 ماہ گزار دیں، یا چلو 15 روز کی بجائے 15 ماہ کی نسبت بھی نہ کریں، 15 روز کی بجائے ہم 30 دن گزار دیں کہ اسے پانی نہ دیں، تو ہمیں وہ نتائج نہیں مل سکتے جو ملنے چاہیے. تو اس لیے ہمیں ایمان کی کیفیت کو بحال رکھنے کے لیے ایمان کے مقامات، ایمانی مقامات جہاں سے جا کر ہمیں ایمان کو جلا ملے اور ایمان میں ترقی بنے، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منافقین کی حالت یہ ہے کہ وہ منہ سے کچھ کہتے ہیں، دل میں وہ ہوتا نہیں. واللہ اعلم بما یکتمون، ان منافقوں کو کہہ دو تم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں چھپی ہر بات کو جانتا ہے. آخری آیت. الذین قالوا لاخوانہم، ان منافقوں نے بڑے ہمدردانہ مشورے کے طور پر ایک بات کہی. الذین قالوا، انہوں نے کہا منافقوں نے، لاخوانہم، اپنے بھائی بندوں سے، وقعدوا، جو خود پیچھے بیٹھے رہے، جہاد میں نہیں گئے، لو اطاعونا، ان جہاد میں جا کر شہید ہونے والوں کے لیے کہنے لگے کاش کہ انہوں نے ہماری بات مان لی ہوتی تو ما قتلوا، مارے نہ جاتے. ہم نے انہیں بار بار روکا تھا، انہوں نے ہماری مانی نہیں، اور یہ دیکھو اب مارے گئے، لاشیں گھر آ رہی ہیں، میتیں آ رہی ہیں. بعض اوقات کبھی آدمی کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے تو کئی الٹا سمجھانے کی نیت سے یا دکھانے کی نیت سے عجیب و غریب قسم کا، اب ٹھیک ہوا ہے تیرے ساتھ، اب نہیں مانا، اب اچھا بنا ہے. تو انہوں نے گویا کہ اس انداز میں کہ یہ ہماری بات کو مان لیتے تو مارے نہ جاتے، یعنی یہ جہاد پر نہ جاتے تو بچ جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے. قل، اے میرے پیغمبر ان سے فرما دیں، فدرؤ، پھر تم بچ کے دکھاؤ، ان انفسکم، اپنے نفسوں کو بچا کے دکھاؤ، محفوظ کر کے دکھاؤ اپنے آپ کو موت سے. اگر جہاد پر جانا اور میدان میں جانا موت آتی ہے، بستر پہ، گھر پہ، بازار میں، گلی میں، خوشی میں، غمی میں موتیں نہیں آیا کرتی تو ٹھیک ہے، تم تو جہاد پر نہیں گئے، تم تو گھروں میں بیٹھے ہو نا، پھر تم اپنے آپ کو مرنے سے بچا لو. اور مرنا تو تم نے ہے، ان کنتم صادقین، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو تم موت سے بچ کے دکھا دو. تو یہ ایسا سوچنا کہ اس کام میں گئے تو یہ کام موت ہے، یہ یاد رکھیں اللہ کی تقدیر سے عدم اعتماد ہے. اور بالخصوص جہاد کو یہ کہہ کر انکار کرنا کہ مارے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، دشمن کے پاس اتنا اسلحہ ہے، یہ خوف دل میں پیدا کرنا، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. ورنہ موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے. اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.